الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے. ہماری موت و زندگی، ہماری بیماری و شفایابی، ہماری امیری اور غریبی، ہماری عزت و ذلت، ہماری حکومت و غلامی، سب کچھ اسی کے ہاتھوں میں ہے. وہ ازل سے ابد تک قائم رہے گا. سارے جہانوں پر اسی کی حکمرانی ہے. ہر قسم کی عبادت کا مستحق وہی ہے. اس کی ذات و صفات میں نہ کوئی شریک ہے نہ کوئی ساجی ہے. وہ خالق ہے، باقی سب مخلوق ہیں. بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شافع محشر ہے، ساقی کوثر ہے، خاتم النبیین ہے، رحمت للعالمین ہے، امام الانبیاء ہے، امام اعظم ہے، حکیم الامت ہے. آپ کی بات ساری باتوں سے اوپر ہے. آپ کی محبت ساری محبتوں سے افضل ہے. ہمارے لیے، آپ کے لیے، پوری دنیا والوں کے لیے آپ کی اتباع و اطاعت ہی میں دنیا کی زندگی کی کامیابی اور آخرت کی زندگی کی کامیابی ہے. اسلامی بھائیوں، آج کا خطبہ سیرت رسول کے ایک اہم گوشے کے متعلق ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے ان آخری ایام کے متعلق ہوگا جو انتقال سے یا وفات سے کچھ دن پہلے کا ہے. ان دنوں کی اہمیت یا آخری دنوں کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ جب آدمی جانے والا ہوتا ہے تو وہ ان باتوں کی یاد دہانی کراتا ہے اپنے ملنے والوں کو، اپنے جو لوگ اس کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اب ودا لینے والوں سے، اپنے جن کو اہم سمجھتا ہے، انہی باتوں کو دوبارہ کر. کوئی کسی کو چھوڑنے جاتا ہے، اس لیے تو آپ دیکھیں جلدی جلدی میں آدمی انہی باتوں کو دہراتا ہے جن کو اہم سمجھتا ہے، ساری باتیں نہیں. تو اس وجہ سے ان آخر دنوں کی جو ہفتہ 10 دن کے ایام ہیں، ہفتہ 10 دن، ان کی اہمیت بڑھ جاتی ہے اللہ کے رسول کے زندگی کے حوالے سے. ظاہر سی بات ہے، ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور تمام مسلمان کا عقیدہ ہونا بھی چاہیے کہ اللہ کے رسول بشر تھے اور انہیں بھی موت آنی تھی جیسے ہم کو اور آپ کو آتی ہے، تمام بشر کو آتی ہے، اللہ کے رسول کو بھی آئی. اس کا اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے دینا شروع کر دیا تھا اور اللہ کے رسول نے بھی دینا شروع کر دیا تھا اشارہ. جب حجۃ الوداع میں آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ دین مکمل ہوا، جس مشن پہ آپ کو مشن پورا ہوا، تو اشارہ مل گیا آپ کو. ظاہر سی بات ہے، جب آدمی کسی کو کسی مشن پر بھیجتا ہے، وہ مشن پورا ہوتا ہے، اپنے نمائندوں کو بلا لیتا ہے. اللہ کے رسول کو اشارہ سمجھ میں آ گیا. اس کے بعد حجۃ الوداع ہی میں جبل عقبہ کے موقع پر مقام پر سب کو کہا کہ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے پوچھ کے سیکھ لو، جو نہ سمجھ سکے ہو دوبارہ پوچھ لو، سیکھ لو مجھ سے حج کے مناسک ارکان سمجھ لو. زیادہ امید یہ ہے، غالب گمان یہ ہے کہ پھر یہ آخری حج تمہارے ساتھ، اس کے بعد تم میرے ساتھ میں تمہارے ساتھ حج نہ کر سکوں. یہ آپ نے خود ہی کہا. اور جب وہ آیت نازل ہو گئی اسی درمیان ایام تشریق ہی کے وقت میں آپ کے آخری حج میں، اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آئی، فتح بھی ہوگا، مکہ پہ فتح ہو گیا، قافلے در قافلے اسلام میں داخل ہوئے، اور پھر باقاعدہ حکم ہوا اللہ کے رسول کو، فسبح بحمد ربک واستغفر، یکجو ہو کر آپ اپنے آپ کو فری ہو کر کے اللہ کی تسبیح طیبہ بیان کریں. تو وہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی دے دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لوگوں کو بتا دیا تھا. جب حج سے واپس آئے تو سفر کے مہینے میں 10 ہجری مکمل ہوا، 11ویں ہجری میں سفر کے مہینے ہی میں آپ ایسے کام کرنے لگے جس سے لگتا ہے کہ اب آپ امت سے ودا ہونے والے ہیں.
اوائل سفر میں جنت البقیع گئے، احد دامن احد میں گئے، اور وہاں پہ اس طرح دعائیں کی اور ان سے گفتگو کی، اس طرح سے دعائیں کی جیسے زندوں اور مردوں سب سے رخصت لے رہے ہو۔ اس کے بعد واپس آئے، واپس آنے کے بعد مخاطب کیا، منبر پر بیٹھے اور صحابہ کرام کو مخاطب کیا اور کہا میں اب حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، میں اپنے حوض کوثر دیکھ رہا ہوں، اور بخدا مجھے پوری زمین کی اور زمین کے خزانے کی چابیاں دی گئی ہیں، مجھے ڈر یہ نہیں ہے کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں تنافس کرنے لگو گے، مقابلہ کرنے لگو گے، ڈر اس بات کا ہے۔ خزانہ دینے کا مطلب یہی ہے کہ آگے چل کر کے بہت وافر فراوانی مال و دولت کی آنے والی امت میں، اور جو دائرہ بڑھتا چلا جائے گا اس میں ڈر ہے کہ دنیا داری میں تم ایک دوسرے کے آگے بڑھنے لگو گے۔ اس کے بعد پھر ایک دن اسی سفر کے مہینے میں آدھی رات ہو گئے جنت البقیع، اور وہاں پھر دعا کی ان کے لیے، اور دعا کرنے کے بعد ان سے کہا بھی تم جس حال میں ہو وہ حال تمہیں مبارک ہو، تم ان سے بہتر حال میں ہو، جو ہے اوپر جو بھی زندہ ہے اس سے بہتر حال میں تم ہو، تمہیں یہ حالت مبارک ہو۔ اور اس کے بعد کہا بھی کہ میں بھی جلد آنے والا ہوں، میں بھی جلد ملنے والا ہوں۔ یہ معاملہ مکمل ہوا۔ 29 سفر سے آپ کی بیماری 13-14 دن پہلے 29 سفر کے 29ویں تاریخ سے آپ کی بیماری، وہ آپ بیمار ہوئے یا مرض الموت کہہ لیں آپ، جو اخیر میں بیماری شروع ہوئی پھر وہ رکی نہیں۔ 29 سفر سے جنت البقیع ہی گئے ہوئے تھے، ایک انصاری کے جنازے میں واپسی پر آپ کی طبیعت بگڑی اور پھر بگڑتی چلی گئی، تقریباً 11 دن تک آپ اسی حالت میں رہے۔ واپسی ہوئے تو پٹی بدھی ہوئی تھی، بخار بہت تیز تھا، بعض صحابی نے محسوس بھی کہ دور بیٹھے ہوتے تو لیکن محسوس وغیرہ پھر بھی اللہ کے رسول کہ آپ کو بخار ہوتا ہے، دور سے آنکھ محسوس کر لی، کہا کہ ہاں ہوتا ہے، اور جتنا تم میں سے 2 لوگوں کو ہوتا اتنا مجھے اکیلے ہوتا ہے بخار، جب اس کی حرارت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے 29 سفر سے واپسی پر اسی حالت میں 11 دن نماز پڑھائی، 14 دن تک تقریباً آپ بیمار تھے۔ آخری جب ہفتہ شروع ہوا تو آپ بار بار ازواج مطہرات سے پوچھتے رہتے تھے میں کل کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا۔ تو ازواج جب یہ بار بار آپ پوچھتے رہے تو ازواج مطہرات جو آپ کی بیویاں تھے انہوں نے آپ کی خواہش سمجھ لی کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ کی مرضی، آپ جہاں چاہے رہے۔ پھر فضل بن عباس اور حضرت علی کے سہارے آپ حضرت عائشہ کے ہاں چلے آئے، اخیر ہفتے میں حضرت عائشہ کے ہاں۔ جب 5 دن رہ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیان حضرت عائشہ جو آپ کو معوذات اور دعائیں یاد تھی پڑھ کے پھونکتے رہتے تھے، اور برکت کے نیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی کو آپ کے جسم پر پھیرتی رہتی تھی۔ 5 دن جب رہ گئے، بدھ کا دن تھا، اس میں بہت تیز آپ کو حرارت ہوئی اور بڑھ گئے بہت زیادہ، تو اللہ کے رسول نے کہا مختلف کنویں سے 7 مشکے سے پانی لاؤ اور اس پر اڑے لو، پانی ڈالو۔ لایا گیا، آپ پہ ڈالا گیا، اتنا ڈالا گیا پانی آپ کے اوپر کہ آپ نے کہا بس رہنے دو۔ اس کے بعد آپ وہاں سے آئے مسجد میں آ کر، اچھا اس درمیان بھی جب آپ چادر اوڑھے ہوئے تو اس درمیان بھی یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے تھے، لیکن مسجد میں آئے تو دوبارہ جب مسجد میں آئے تو لوگوں نے نصیحت کی اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، لعنت ہو۔ اور پھر کہا بھی تم لوگ میرے قبر کے ساتھ ایسا مت کرنا، سجدہ گاہ مت بنانا، میلے ٹھیلے مت لگانا۔ کیا ہوتا ہے بزرگوں کی قبروں پر دیکھیں، عرس کیا ہے، میلہ ہی تو ہے۔ تو اللہ نے کرم ہے کہ صحابہ کرام یا وہ علاقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی زمانے میں بھی بڑے دھوم دھڑاکے یہاں ہوتے تھے، لیکن اللہ نے اس کو اس سے پاک کیا۔ لوگ آج بھی ماتم اس دن کو مناتے ہیں، یوم سیاہ منا کر کے سعودی حکومت کو لکھتے ہیں کہ دوبارہ ایسا کیا جائے، ہمارے ہاتھ میں دیا جائے اور یہ مزار دوبارہ تعمیر کرایا جائے۔ یہ سب ماتم باقاعدہ یہاں منایا، یوم سیاہ منایا جاتا ہے اس دن کو، جس دن یہ سب شرک و بدعات سے پاک کیا گیا اس علاقے کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو، دوسرے علاقے کو۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا میلے ٹھیلے مت لگانا، لعنت بھیجیے یہ دونوں۔ مسجد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی جا کے وہاں پہ عبادت کرے، اس طرح سے وہاں دعائیں مانگے جیسے مسجد میں مانگی جاتی ہے، یا انہیں کو سجدہ کرنے لگے تعظیماً ہی صحیح، تو بھی اب حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ تعظیم سجدہ بھی کسی شریعت میں جائز ہے، لیکن اب وہ بھی حرام ہے، تعظیمی سجدہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ سجدہ لوگ کر رہے ہیں تعظیمی سجدے کے نام پہ، چور دروازہ کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے بہت سخت منع کیا تھا، آئے اور کہا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ سجدہ گاہ یہی ہوتا ہے، وہاں پہ مسجد بنا لینا، وہاں پہ نماز پڑھنے کو اہمیت دینا، وہاں جا کے زیارت کرنا، دعائیں مانگنا اور ان سے کچھ مانگنا تاکہ اللہ یہ ہمارے اللہ کے قریب کر دیں۔ یہ ساری چیزیں یہ اسی میں آتی ہیں کہ گویا کہ انہوں نے مسجد جیسا اس کو احترام دے دیا، یا وہ کام جو مسجد میں کرنی چاہیے تھی، اللہ کے گھر میں کرنی چاہیے تھی، اللہ کے لیے کرنی چاہیے تھی، وہ جا کے قبروں اور مزاروں پر کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجنے کے بعد خود کو امت کے لیے پیش کیا قصاص کے لیے
کہ میں خود کو قصاص کے لیے پیش کر سکتا ہوں، یہ میری پیٹھ حاضر ہے، اگر میں نے کسی کو ایک بھی کوڑا بیجا مارا ہو یا کسی کو ستایا ہو تو آج میری پیٹھ حاضر ہو، بدلہ لے لے۔ کسی کی عزت کو حتک پہنچی ہو یا میری ذات سے کسی کو بھی تکلیف ہوتی تو آج یہ محمد کی پیٹھ یا میری پیٹھ حاضر ہے، لوگوں بدلہ لے لو۔ اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر وہی بات دہرائی کہ میں حاضر ہوں، لوگوں کے ساتھ لینا چاہتا ہوں لے لو، کوئی دعوت ٹھوکنا ہو تو ٹھوک دو، جو بھی ہو میں حاضر ہوں، اپنے آپ کو تمہارے درمیان پیش کر سکتا ہوں۔ ایک نے کہا تھا میرا 3 درہم یا دینار باقی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دلا دیا۔ انصار کے بارے میں وصیت کی، ظہر کے بعد پڑھا کر کے انصار کے بارے میں وصیت کی، لوگوں انصار کا خیال رکھنا، ان کے اچھوں کو قریب کرنا، قبول کرنا، ان کو برداشت کرنا، جو برے ہوں ان کو برداشت کرنا، نظر انداز کر دینا۔ انہوں نے پورا حق ادا کر دیا ہے، انصار نے پورا حق ادا کر دیا ہے، ان کا حق نہیں ادا ہو پایا، ان کا حق ادا نہ کر سکے، ان کا خیال کرنا۔ لوگوں کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، ان کی تعداد گھٹتی چلی جائے گی، یہ ایسے ہو جائے گا، اتنے آٹے میں نمک کے برابر ہو جائیں گے، تعداد گھٹتی چلی جائے گی، لیکن تم میں سے جو ان کے نفع نقصان کا مالک ہو، یعنی خلیفہ بنے، حاکم بنے ان کا، تو ان کی رعایت کرے۔ بڑی قربانیاں ان کی ہیں، بڑے احسان ان پر ہے، ان کا حق نہ ادا کر پائے ہم، تو ان کا خیال رکھنا۔ یہ انصاریوں کے تعلق سے، خاص طور پر انصار کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی 5 روز قبل۔ اس کے بعد صحیح بخاری میں سارے واقعے مذکور ہیں، ٹائم کے اختصار ہونے کی وجہ سے میں سارے حوالے درج نہیں کر رہا ہوں، لیکن سارے صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام سی بات کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو دنیا کے رمق دمک اور یہ چیزیں لے لے ایک طرف تک، چاہے تو اللہ کے پاس جو چیز ہے اس کو اختیار کر لے۔ اس نے اللہ کے پاس والی چیز کو اختیار کیا۔ یہ سنتے ہوئے تو ابوبکر نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اللہ کے رسول۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک عام آدمی کی بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا، چاہے تو دنیا کی چیزیں، آسائش اور ساری چیزیں فراوانی چاہے تو لے لے، اور جو چیزیں ہیں چاہے تو اللہ کے پاس جو چیزیں اس کو اختیار کرے، ایک عام سے۔ اور یہ بڈھے کو کیا ہو گیا، بڑھوں کو، کہ خواہ کہہ رہے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ چند دن کے بعد جب اللہ کے رسول کا انتقال ہوا تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ کس بندے کی بات چل رہی تھی، اور ہم میں سب سے زیادہ سمجھدار بردبار قرآن و حدیث کے معاملے میں ابو بکر تھے، بہت پہلے بھاگ گئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر اس وقت کہا بھی کہ لوگوں ابو بکر کے میرے اوپر بہت احسان ہے، سب سے زیادہ احسان میرے اوپر ابو بکر کے ہیں، اگر میں اللہ کو اپنا دوست نہ بناتا تو ابو بکر کو ضرور دوست بناتا، ابو بکر کو اپنا دوست بنا، لیکن میں نے اللہ کو دوست بنا لیا۔ لیکن پھر بھی ایک دین کا اخوت کا ایک رشتہ ہے، سارے دروازے بند کر دیے جائیں مسجد کے سوائے ان کے دروازے کے، جو لوگ گئے ہوں گے شاید مجھے تو نہیں معلوم، لیکن وضاحت اس لیے یہی ہے کہ اس میں کچھ دروازے تھے ایسے مشہور تھے کہ ان کے گھر کی طرف دروازہ کھلتا ہے، ان کی طرف کھلتا ہے، ان کی طرف کھلتا ہے، کئی دروازے تھے مسجد نبوی میں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، صرف ایک دروازہ باقی رکھا جائے جو حضرت ابو بکر کے گھر کی طرف کھلتا ہے۔ اب اس سے لوگوں نے اشارہ بھی مراد لے لیا تھا کہ انہیں کو خلیفہ بنایا جائے گا بعد میں، باقی لوگوں کی دعوے داری واپس، جو بھی ہو اس میں فضیلت ہے حضرت ابو بکر کی کہ ان کے دروازے کو چھوڑ کر یا ان کی کھڑکی کو چھوڑ کر سارے کھڑکی دروازے بند کر دیے جائیں اور صرف انہی کا باقی رکھا جائے۔ 4 دن جب رہ گئے جمعرات کو، جب 4 دن وفات کو رہ گئے جمعرات کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا لاؤ، تھوڑا طبیعت میں جب اضافہ ہوا تو کہا لاؤ کچھ تحریر لکھ دو، کچھ نوشتہ لکھ دو کہ اس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے۔ اب وہاں لوگ موجود تھے، حضرت عمر بھی موجود تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابھی آپ کی طبیعت بوجھل ہو رہی، بھاری ہو رہی ہے، اور ہمارے پاس قرآن ہے، کافی ہے ہدایت کے لیے، ہم رہنے دیں، آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اچھا، اسی ہم خیال اور بھی صحابہ تھے جو حضرت عمر کی موافقت کر رہے تھے، کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں لکھوا لیتے ہیں۔ اسی میں باتوں میں تھوڑا سا آواز صحابہ کی بلند ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تم لوگ مجھے یہاں سے ہٹ جاؤ، مجھے یہاں چھوڑ دو، تنہا چھوڑ دو۔ وہ تھوڑا سا آواز جب ہوگی تو کوئی مریض آدمی کے پاس مریض کو اچھا بھی نہیں لگتا کوئی زیادہ بولے تو۔ یہ وہ چیز ہے صحابہ کرام کے کہ اس چیز کو بنیاد بنا کر کے صحابہ کی عظمت کو ٹارگٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کے درجات بہت بلند ہیں، انسان تھے، انسانی فطرت تھی، ہو گئی ہوگی تھوڑی موڑی چوک، اللہ کے رسول نے وہاں سے بھیج دیا۔ پھر بھی 3 نصیحت کی، 3 وصیت کہہ لیں آپ، نصیحت کہہ لیں، جانے والا کوئی ایک بات کہتا ہے تو وصیت بھی آپ مان سکتے ہیں۔ یہ وصیت کی اور کہا، ایک وصیت تو یہ کی اسی دن جمعرات کو کہ جزیرے عرب سے یہود اور مشرکین کو نکال دینا، نجران سے بھی نکال دینا، یہود اور مشرکین کو نکال دینا۔ اس کے بعد وفود کا ویسے استقبال کرتے رہنا، ان کا خیال رکھنا، وفود کا جو آتے ہیں
جس طرح میں کر رہا ہوں. اور تیسری بات صحیح بخاری کی حدیث سے راوی بول رہے ہیں کہ تیسری بات اللہ کے رسول نے کیا بتلائی. تیسری بات شاید یہ بتلائی تھی کہ لشکر اسامہ کو جلدی روانہ کرنا, یا پھر یہ بتلائی تھی کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا, یا پھر یہ بتائی تھی کہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں ان کا خیال رکھنا. بہرحال جو بھی ہو, یہ تینوں چیزیں آخر میں اللہ کے رسول نے بتلائی تھی. اس موقع سے راوی بھول رہے ہیں, لیکن یہ چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت کہا تھا, حکم تھا باقاعدہ کہ ان کو نکال دینا ہے, یہاں کی نیشنلٹی نہیں دینی ہے, آستین میں سانپ نہیں پالنا, نہیں رکھنا ان کو. ان کی حرکتوں کو دیکھ کر کے اور اسلامی ریاست کو ان خدشات سے دور رکھنے کے لیے, پاک رکھنے کے لیے ایسے اقدام کیے گئے اور اقدام کرنے کا حکم دیا گیا. اور اگر کوئی سرکاری ڈیلیگیٹ جاتا ہے, کوئی وفد جاتا ہے, آج تک بھی قیامت تک کوئی آتا جاتا رہے گا, تو وہاں سرکاری طور پر اس کا استقبال ہوگا, وہ سرکاری رسمیں جو ہوتی نبھائی جائیں گی, لیکن اس حدیث کا مطلب ہے کہ وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا, وہاں نیشنلٹی نہیں دی جائے گی, اور باقاعدہ وہاں ان کو بسایا نہیں جائے گا. یہ اس حدیث کا مطلب ہے. اسی دن مغرب تک یہ بات ہو گئی, مغرب کی نماز آپ نے پڑھائی. مغرب کے بعد پھر وہ آخر نماز تھی, وہ جمعرات کو مغرب کی نماز پڑھائی, پھر وہ آخر نماز صلی اللہ علیہ وسلم کی. مغرب بعد پھر وہ عشاء کا جب ٹائم ہوا تو بار بار آپ آنا چاہتے تھے, لیکن بار بار آپ کا غشی طاری ہو رہی تھی. پھر پوچھتے تھے نماز پڑھنے لوگوں نے, تو حضرت عائشہ کہتے تھے اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا, پھر آپ کوشش کرتے تھے, پھر اس سے آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی, بے ہوشی کی کیفیت آ جاتی تھی. کئی بار ایسا ہوا, جب 3-4 بار ایسا ہوا, اور پوچھتے نماز پڑھ لی لوگوں نے, ساتھیوں نے, تو کہا نہیں آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بھیجا کہ جا کے ابو بکر سے کہو کہ وہ امامت کرائیں, وہ نماز پڑھا دیں. اس کے بعد ابو بکر نے نماز پڑھائی. تو اس ٹائم حضرت عائشہ نے مخالفت بھی کی, جو آپ کی بیٹی تھی ابو بکر کی. مخالفت مطلب وہ اس طرح مخالفت نہیں تھی, وہ انہیں لگتا تھا ایسا نہ ہو کہ اسی میں وہ مصلی رسول پر کھڑے ہو محراب پر نماز پڑھاتے ہوں, اسی بیچ میں اللہ کے رسول کا انتقال ہو جائے, تو لوگ ایسے غلط مطلب نہ نکالیں. تو عربوں میں تھی شاید, تو منحوس نہ سمجھنے لگے میرے والد کو. اچھا بہانہ کچھ اور کرتا, اور بھی اتنا صاحب میں تھے کہ نرم دل ہیں, رونے لگیں گے, بہت نرم مزاج ہیں, ان کی جگہ کسی اور کہہ دو. تو اللہ کے رسول نے کہا بھی تم جب سب یوسف عالیہ ہو, تم صواحب یوسف ہو. جیسے زلیخا اور اس کی سہیلیاں الزام لگاتی تھی, بعد میں حالانکہ در پردہ انہوں نے بھی انگلی کاٹ لی, زبان سے کچھ اور کہہ رہی تھی, دل میں کچھ اور تھا. مطلب وہ کہنے کا مطلب تھا تم کہنا کچھ اور چاہتی ہو, کہ مطلب کچھ اور نکالیں گے, بہانہ کچھ اور کر رہے ہو کہ نرم دل ہے. بہرحال ان کو حکم ہوا کہ وہ نماز پڑھائیں, وہ نماز پڑھاتے رہے. جمعے کو بھی اللہ کے رسول نماز پڑھانے نہ سکے. سنیچر کی دوپہر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں آئے. ظہر میں نماز جب تھوڑی سی طبیعت اچھی ہوئی تو ظہر میں آئے, جب 2 دن رہ گیا, ظہر میں آئے اور حضرت ابوبکر نے آپ کو دیکھ کر کے پیچھے ہٹنے لگے, تو اشارہ کیا کہ نہیں کھڑے رہو اپنی جگہ پر. پھر جو لوگ آپ کو لائے تھے ساتھ میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو مجھے ان کے بغل میں بیٹھا دو. تو بغل میں بیٹھا دیا گیا. حضرت ابوبکر اللہ کے رسول کی اقتدا کر رہے تھے, امام اللہ کے رسول نے امامت کی, جو بھی جتنی بھی رکعتیں تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ابوبکر کر رہے تھے, اور زور سے تکبیر کہہ رہے تھے پیچھے والوں کے لیے. اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد آپ چلے گئے. پھر ایک دن قبل انتقال کے اتوار کے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کام کیے, غلاموں کو آزاد کیا. آپ کے ہاں 7 دینار رکھے ہوئے تھے, وہ 7 دینار صدقہ کر دیے. ہتھیار اپنا مسلمانوں کو ہبہ کر دیا. اور آپ ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, تقریباً 375 کلو گیہوں تقریباً کے عوض رکھی ہوئی تھی. اس کو غالب پتہ نہیں چھڑایا کہ نہیں چھڑایا, وضاحت نہیں ملی اس کی, لیکن اس کو گروی رکھی ہوئی تھی. لیکن یہ چیزیں جو تھی کے پاس, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں اپنے پاس ہٹا دی. بلکہ رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا عائشہ کے پاس, وہ پڑوسی سے ادھار لیا. سب کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں دے دیا تھا. اللہ کے رسول کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا. اخیر دن سوموار کی صبح فجر کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں پردہ ہٹایا. لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے صحابہ کرام, پردہ ہٹایا حجرے کا, حضرت عائشہ کے حجرے کا. اس کے بعد دیکھا جماعت نماز, جب مسلمان یا آپ کے ساتھی جن پر آپ نے محنت کی تھی وہ رنگ لائی اور وہ پودا لہلا رہا ہے, اور وہ جماعت سے نماز ابوبکر کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. آپ کو گونا وہ اطمینان ہوا, آپ مسکرائے, اس کے بعد پردہ گرا دیا. حضرت ابوبکر نے پھر پیچھے ہٹنا چاہا, تو لگا کہ شاید نماز پڑھانے آ رہے, تو اشارے سے روک دیا. حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ لمحہ اتنا آزمائش والا تھا کہ مسلمان قریب تھا کہ مسلمان فتنے میں پڑ جائیں. صحابہ کرام ہم لوگ فتنے میں پڑ جائیں, اس لیے کہ خوشی کا عالم یہ تھا. 2-3 دن کے بعد آپ پردہ جب ہٹا تو اس خوشی کی کتنے جلدی ہم آپ کی عیادت کریں, آپ کا حال چال خوش ہے. نماز تو خدشہ سے نماز نہ توڑ دے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دریافت کرنے کے لیے.
لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، پھر پردہ نہ اٹھا، وہ آپ کی آخری نماز تھی جو لوگوں کو جاتے جاتے دیکھا امت کو نماز پڑھتے ہوئے۔ اس کے بعد وہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نزع کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ نماز کے بعد چاشت کے وقت بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں، حضرت فاطمہ کو کچھ کہتے ہیں کان میں بلا کر کے، اس کے بعد رونے لگتی ہیں، پھر دوبارہ بلا کے کہتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ کیا بات تھی، کون سی بات اللہ کے رسول نے بتائی کہ تم رونے لگی، دوبارہ کون سی بات بتائی کہ تم ہنسنے لگی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ پہلے تو یہ بتایا کہ میں اسی بیماری میں انتقال کرنے والا ہوں، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تو میں رونے لگی۔ پھر بلایا کہ میرے پیچھے سب سے پہلے تم ہی آؤ گے، تو میں خوش ہو گئی، اور یہ بتایا کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، تو خوشی ہوئی۔ اچھا تکلیف دیکھ کر کے انہوں نے کہا یا اب کر بابا، کہا تھا ہائے میرے ابو جان کی تکلیف، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اب آج کے بعد تمہارے ابو جان کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اس سے پتہ چل گیا تھا کہ بس آپ کے تب معاملہ ہے۔ اس کے بعد حضرت حسن اور حسین کو بلایا، ماتھے پہ بوسہ دیا، ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو وصیت کی، نصیحت کی، پھر صحابہ کرام کو بلایا، ان کو عمومی نصیحت کی، خاص طور پر 2 نصیحتیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ صحابہ کرام سے کہا نماز کا اہتمام کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال کرنا۔ ماتحت میں کوئی بھی گھر کا بڑا ہو، ماتحت جیسے بیٹے باپ کے ماتحت ہوتے ہیں، بیوی شوہر کے ماتحت ہوتی ہے، غلام مالی کے ماتحت ہوتا ہے، یا اس طرح سے جو بھی کسی جس آپ کے ماتحت یا ہمارے ماتحت کوئی بھی ہو، وہ ماتحت میں آئیں گے جس کے ہم ذمہ دار ہیں، جس کے کاموں کے اور اس کے ہم مالک کو کسی بھی معاملے میں، تو وہ سب ماتحت میں آتے ہیں۔ تو ماتحتوں کا خیال کرنا، خبردار ان کا خیال رکھنا، ماتحتوں کا خیال کرنا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتے ہیں اتنے میں وہ عبد الرحمن، ان کے بھائی، حضرت عائشہ کے بھائی داخل ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن ابی بکر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں مسواک ہوتا ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں سمجھ گئی کہ شاید کیا چاہتے ہیں آپ۔ یہ وہ بڑے فخر سے بیان کرتی تھی کہ آخر وقت میں بھی میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا رہا، وہ فخر سے فخریہ بیان کرتی تھی۔ آخر وقت میں جب وہ کیفیت طاری ہوئی تو اپنے جان پر ان کو لٹا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پوچھا آپ مسواک کریں گے، تو اللہ کے رسول نے سر ہلائے کہ ہاں۔ اس کے بعد مانگا عبد الرحمن بن ابی بکر سے، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کرنے لگے تو تھوڑا سا سختی محسوس ہوئی، تو پھر کہا کہ نرم کر دو، کہا ہاں نرم کر دو۔ پھر آپ نے چبا کر کے حضرت عائشہ نے اس کو نرم کیا، پھر آپ کو دیا مسواک کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کٹورے میں ایک پانی تھا، اس سے بار بار آپ چہرہ دھلے، ہاتھ دھلے، اور پھر کچھ آپ نے انگلی سے اشارہ کیا چھت کی طرف، اوپر کی طرف، اور کچھ حرکت آئی زبان پر، کہنے کان لگائی میں، تو آپ کہہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ جن پر تیرا انعام تھا۔ اور دعا کی اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم کر۔ مطلب ایک نبی جو امت کا سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار، اخشاکم للہ واتقاکم لہ، اس کو اتنی فکر رہتی ہے آخر وقت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ مجھے بخش دے، میرے مجھ پر رحم کر، اور رفیق اعلیٰ سے ملا، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ سے ملا۔ 3 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الا رفیق الاعلیٰ، اللہم الا رفیق الاعلیٰ کہا انہیں، اس کے بعد آپ کے ہاتھ کھلے پڑے۔ وہ اخیر لمحہ تھا۔ یہ خبر مدینے والوں پر، تمام مسلمانوں پر ایک غم کے پہاڑ پر ٹوٹی، خاص طور پر جسے محبت ہوتی ہے، جذباتی عقیدت ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ایسے وقت میں اپنے آپ کو قابو کر پانا یا زبان کو لگام دینا، اس وقت کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے، کبھی خطبہ آگے دوں گا انشاءاللہ، تو دیکھیں گے آپ حضرت عمر جیسا جلیل القدر صحابی، مضبوط ایمان کا مالک، کیا کہنے لگے کہ کوئی کہے گا تو گردن مار دیں گے۔ کیسے ایسے وقت میں، اس نازک لمحے میں لوگوں نے اپنے جذبات کو قابو کیا، کیسے دین کو سنبھالا، اور اس خبر کو، یہ موت کے اس جو ہمارے بنیادی عقیدہ ہے، اس کو کیسے لوگوں میں بٹھایا، اور بھی کون کون سی دین کی چیزیں تھیں جن کو اس وقت ترجیح دی، اور کیسے اس اسلامی قلعے کو لڑکانے سے اس وقت بچا لیا بعض صحابہ کرام نے۔ وہ انشاءاللہ اس میں بھی ہمارے لیے، آپ کے لیے نصیحت کی باتیں، عقیدے کی باتیں ہیں، سننی چاہیے۔ یہ میں حضرت فاطمہ کی وہ بات یہاں پہ ذکر کرتا ہوں، یہ باتیں اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے لوگوں کو، اب اس لیے کہ آپ ہی تو آئیڈیل ہمارے اوراکولر کون ہے؟
आखिर वक्त में जो बातें आपने की उनको जरूर एहतमाम उनका करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए। हज़रत फातिमा की बात बता करके मैं बात खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा या अबता अजाब रब्बन दाअहु, ऐ अब्बू जान जिसने अपने रब की दावत पे लब्बैक कहा। या अबता मन जन्नतुल फिरदौस मावा, अब्बू जान जिनका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। या अबता इला जिब्रील ननआ, अब्बू जान आपके मौत की खबर हम जिब्राइल को देते थे। नबी से मोहब्बत हर किसी को होनी चाहिए, इसीलिए उनकी जिंदगी को पढ़नी चाहिए, आपकी बातों को जान से ज्यादा अजीज रखनी चाहिए, आपसे मोहब्बत दूसरे लोगों की मोहब्बत पर गालिब आनी चाहिए। और ये चीज ये आखिर का तो चूंकि वक्त मुख्तसर होता है और सारी बातें सीरत के सारे पहलू को आपके सामने नहीं बयान किए जा सकते, लेकिन ये अहम दोष थे सीरत के हवाले से आखिर के जो 4-5 दिन थे कि उसमें अल्लाह के रसूल ने क्या क्या दोबारा लोगों को नसीहत की ताकीद की, ताकि हम देखें कि कहाँ कहाँ गफलत का शिकार है। अगर नबी से मोहब्बत का दावा है तो कहाँ कहाँ लापरवाही हो रही है, हम अपना मुहासबा करें। और ये चीज सबके साथ होनी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला किसी को जिंदगी देता तो अपने हबीब को जरूर जिंदगी देता। सबको मौत आनी है, सबको जाना है, हमेशा हम तैयार रहना चाहिए। जवान मौतें बहुत हो रही है, अचानक हो रही है, आदमी को तैयारी का मौका भी नहीं मिल रहा, हमेशा तैयार रहना चाहिए अल्लाह तबारक तआला के पास जाने के लिए, जो हमारा और आपका असली घर है। हम सब तमाम लोग मुसाफिर हैं। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को नबी की जिंदगी को पढ़ने, सीरत के अहम पहलुओं को समझने, दूसरों को समझाने, उस पर अमल करने की तौफीक आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।